قرآن حکیم فرقان حمید کی سورہ توبہ پارہ نمبر 10 سے اس کی 39 نمبر آیت مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پڑھنے سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن حکیم کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے اس کا ترجمہ اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اگر تم محبوب کی مدد نہ کرو بے شک اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا غار میں، صرف دو جان سے وہ دونوں غار میں تھے۔ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، جب اپنے دوست سے فرماتے تھے لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ نے ان پر اپنی سکینہ اتار دی۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور ان فوجوں سے ان کی مدد کی جو تم نہ دیکھی۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور کافروں کی بات نیچے ڈالی۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ ہی کا بول بالا ہوا۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، اس کی آج 10 تاریخ ہے۔ 22 جمادی الثانی کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کا دن ہے، تو اسی مناسبت سے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے کہ جب وہ دونوں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار میں تھے، غار ثور میں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مدد فرمائی جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا پڑا۔ کافروں کی شرارتیں، مشرکین کی شرارتیں تو بہت بے انتہا تھی مسلمانوں کے اوپر۔ انہوں نے مکہ مکرمہ کی سرزمین جو ہے تنگ کر دی تھی، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اے میرے آقا و مولا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیں میں کسی اور جگہ چلا جاؤں، ہجرت کر جاؤں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، جب اللہ کا حکم آئے گا ہم دونوں اکٹھے چلیں گے۔ ایک رات میرے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام فرما رہے ہیں، تو مشرکین نے مشورہ کر کے دار الندوہ ایک جگہ تھی جہاں مشورہ ہوا کہ جن کو ہم روکتے ہیں چاہے وہ غریب ہیں چاہے وہ امیر ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے، ان کی صحبت اختیار کرنے سے، ان کی غلامی اختیار کرنے سے باز نہیں آتے، اس مسئلے کا کوئی حل کیا جائے۔ سب نے جب مشورہ کیا تو اس میں جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے الگ الگ مشورے دیے۔ کسی نے کہا یوں کیا جائے، کسی نے کہا یہ کیا جائے، لیکن ان سرداروں میں انسانی شکل میں شیطان بھی آ کر بیٹھا ہوا تھا۔ شیطان نے یہ مشورہ دیا بجائے جو ہے ان مشوروں پر عمل کرنے کے انہیں قتل کر دیا جائے، قتل کر کے سرے سے ان کا نام ہی نہیں رہے گا، ان کا وجود ہی نہیں رہے گا۔ لہذا
तुम्हारा काम भी पूरा हो जाएगा और तुम्हारी सर दर्द भी ख़त्म हो जाएगी। अब अबू जहल इन सरदारों का बड़ा सरदार था, उसने ये ऐलान किया कि जो माज़ अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करेगा उसको 100 ऊँट इनामन दिए जाएंगे। 100 ऊँट उस वक़्त एक अरबी ऊँट की बहुत बड़ी कीमत हुआ करती थी। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आराम फरमा रहे हैं, ये सारे सरदारों ने घर का घेराव कर लिया। घर का घेराव करने के बाद जब ये नमाज पढ़ने के लिए निकलेंगे, सुबह हम हमला कर देंगे और हमला करेंगे, इनकी जान चली जाएगी। रात को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौला अली पाक भी आराम फरमा रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राईल अमीन आते हैं और आकर कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह का हुक्म हो चुका है कि आप सरज़मीन मक्का छोड़ दें, लिहाजा आप मदीना मुनव्वरा जो है तशरीफ़ ले जाएं। उसी वक़्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते हैं। अब जो मारने पर तुले हुए थे, जो बाहर घेराव करके खड़े हुए थे, उनकी अमानतें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हैं। आपने उनकी अमानतें जो हैं वो मौला अली के सपुर्द की और फरमाया सारी अमानतें वापस करके आपने मेरे पीछे मदीना मुनव्वरा आ जाना है, लेकिन पहली शर्त यह है कि अमानतें वापस करनी है। और अपने बिस्तर मुबारक पर उन्हें लेटाया और ख़ुद चल दिया। जिब्राईल अमीन ने कहा, जब आप वहाँ से रवाना हूँ, जब आपने बाहर निकलना है तो आपने ये आयत मुबारक तिलावत करके सूरह यासीन की उनके ऊपर फूंक मार देनी है। मट्टी उठा के ऐसे फूंक मार के उसको फेंक देना है। इन्ना जअलना फी आनाकिहिम अगलालन फहिया इलल अज़कानि फहुम मुकमहून वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। मट्टी आप फेंकोगे, उनको आप नज़र ही नहीं आओगे। फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून, उन्हें ऊपर से ढांक दिया तो उन्हें कुछ नहीं सूझा कि यहाँ से कौन चला गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से अपने घर मुबारक से चलते हैं सीधा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के पास। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने चंद हफ्ते पहले, चंद महीने पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगी थी कि मेरा अब मक्का मुकरमा में रहना महाल हो चुका है, लिहाजा आप मुझे इजाज़त दें मैं इस सरज़मीन को छोड़ दूँ, किसी और जगह चला जाऊँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर इकट्ठे चलेंगे जब अल्लाह का हुक्म आएगा। तो उस वक़्त से आपने 2 ऊँटनियाँ खरीदी, 4 महीने उन्हें पाला पोसा और बहुत ताकतवर वो ऊँटनियाँ थी। एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और एक अपने लिए। सीधा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के घर तशरीफ़ ले जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाया। हज़रत अबू बकर रात को सोते नहीं थे इस वजह से कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है इकट्ठे चलेंगे। अगर रात को आए अबू बकर सोया हुआ हो, आप दरवाज़ा खटखटाएं, इनके आँख खुलने में उठने में देर हो जाए, दरवाज़ा खोलने में देर हो जाए, कहीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी ना हो जाए, इसलिए रात को नहीं सोते थे। फ़ौरन आप दरवाज़े पर पहुँचे। मन दक्कल बाब अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। दरवाज़ा खोला, आइए घर तशरीफ़ लाइए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर अल्लाह का हुक्म आ चुका है, चलो। आपने ऊँटनियाँ खोली और एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सपुर्द की और एक अपने सवारी के लिए इस्तेमाल की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर
میں اس اونٹنی کو تب تک نہیں لوں گا جب تک اس کی اجرت، اس کے پیسے نہ ادا کر لوں۔ ابھی میرے پاس نہیں ہے، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اس کے پیسے ادا کروں گا۔ آپ بیٹھتے ہیں اونٹنی، ایک ہی اونٹنی پر سوار ہو کر سیدھا غار ثور میں چلے جاتے ہیں۔ اسی غار کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب دو دوست غار میں تھے، فقد اذ یقول لصاحبہ، جب ان کے ساتھی نے ان سے کہا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اب صبح ہوتی ہے تو یہ سارے حیران ہیں، پریشان ہیں کہ دن جو ہے چڑھ چکا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نہیں نکلے۔ اب ان کی پریشانی دگنی ہو گئی، انہوں نے کہا ان کو ڈھونڈیں، یہاں سے یہ چلے گئے ہیں۔ گھر کی دیواریں پھلانگ کے جب جاتے ہیں، اندر تو مولا علی پاک تھے۔ پوچھا کہاں ہے؟ فرمایا مجھے علم نہیں۔ اب انہوں نے اپنے کرندے جاسوس دوڑائے، اعلان کیا جو ان کا پتہ بتائے گا انہیں بھی انعام دیا جائے گا۔ اب ہر آدمی مارا مارا پھر رہا ہے 100 اونٹوں کے پیچھے کہ میں سراغ بتاؤں تاکہ مجھے انعاماً وہ 100 اونٹ ملے۔ اب جو رستوں کی تلاش کرنے والے تھے، جو نقشوں یعنی پیروں کے نشانات کو معلوم کر لیتے تھے، وہ پاؤں کے نشانات کو چلتے چلتے غار ثور کے کنارے پر آ جاتے ہیں، اور وہاں اللہ تبارک و تعالی نے کبوتر کو حکم دیا کہ یہاں انڈے دے دے، مکڑی کو جالا تننے کا حکم دے دیا، اس نے جالا تن دیا، کبوتر نے انڈے دے دیے۔ اب اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جاگ رہے ہیں، ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی گود میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہے، آپ آرام فرما رہے تھے۔ اب حضرت ابوبکر نے باہر قدموں کی آہٹ سن لی اور گھبرا گئے کہ وہ ہمارے اوپر اب حملہ کر دیں گے۔ جب گھبرائے تو جسم جو ہے کانپنا شروع ہوا، آپ کی آنکھ مبارک کھلتی ہے۔ فرمایا کان کے اندر ایسے ایسے مجھے کساہٹ آ رہی ہے قدموں کی، اب حملہ کریں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی وقت اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا، میرے محبوب کو کہو اذ یقول لصاحبہ، اپنے ساتھی سے کہو لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرانا نہیں، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ حضرت ابوبکر کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ 3 دن اور 3 راتیں آپ وہاں رہے، نماز بھی اسی غار میں پڑھتے ہیں، ذکر اللہ بھی وہیں کرتے ہیں۔ ان 3 دنوں میں سراقہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا، جو بکریاں چرانے کے بہانے اس غار پر آیا جاتا تھا، اور وہ دودھ نکال کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو پیش کرتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت اسما چوری چوری کھانا لے جاتی تھی۔ ایک دن کھانا دے کر واپس آ رہی تھی اور ابو جہل نے آپ کو پکڑ لیا۔ فرمایا سوائے ابو بکر کے گھر کے کسی کو پتہ نہیں ہے، سچ سچ بتا دو تمہیں پتہ ہے آپ کا باپ کہاں ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں حکم بتانے کا۔ اس نے زور سے تھپڑ مارا ایسے، اور حضرت اسما نیچے گر پڑی اور رونا شروع ہوئی، اور روتے روتے کہا میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا بدن کے، لیکن میں تجھے نہیں بتاؤں گی۔ گھر چلی جاتی ہیں۔ دوسرے دن جب کھانا دینے کے لیے آتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے رخسار پر نشانات ہیں۔ پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا ابو جہل نے اس طرح تھپڑ مارا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو، اللہ اس کا اجر دے گا۔
اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو ضائع نہیں کرے گا۔ 3 دن کے بعد، اب 3 دن ہو گئے، ہر بندہ جو ہے کوشش میں ہے کہ سوراخ لگائے، پتہ لگائیں، 100 اونٹ حاصل کریں اور سب سے بڑے جو ہے امیر مکے کے بن جائیں۔ لیکن 3 دن 3 راتیں گزرنے کے بعد جب کسی کو پتہ نہیں چلا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے میرے پیغمبر اب آپ یہاں سے روانہ ہوں، اور وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب بات فرمائی، لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے محبوب اپنے ساتھی کو کہو غم نہیں کرنا، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، اللہ نے اپنی رحمت اتار دی، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں وہیں حضرت ابوبکر کو بھی نیند طاری ہو جاتی ہے، تاکہ ابوبکر پریشان نہ ہوں، ادھر ادھر حرکت بھی نہ کریں۔ اللہ نے اپنی ایسی رحمت کا اتاری کہ ابوبکر بھی آرام فرمائے اور میرے پیغمبر بھی آرام فرمائے۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، ان فوجوں سے ان کی مدد کی جو تم نہ دیکھی، یعنی فرشتے۔ اللہ نے دونوں ساتھیوں کی فرشتوں کے ذریعے مدد کی، پہرے پر کھڑے کر دیے، آنکھوں کو اندھا کر دیا، کسی کو پتہ نہ چلے ان کا۔ وَجَعَلَ كَلِمَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور کافروں کی بات اللہ تعالیٰ نے نیچے کر دی، ان کے عہد و پامان کو روند ڈالا۔ ان کا عہد یہ تھا، وعدہ یہ تھا کہ ہم نے قتل کر کے رہنا ہے معاذ اللہ۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ میں نے اپنے محبوب کو بھی بچانا ہے، ان کے ساتھی کو بھی بچانا ہے۔ فرشتوں کے ذریعے فوجیں کھڑی کر دی، وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، اللہ ہی کا بول بالا ہوا۔ ہر بندے پورے مکے والوں کی یہ کوشش تھی، کسی طرح سراغ ملے، کسی طرح کوئی نشانی ملے، ہم بتائیں، انعام حاصل کریں۔ ہر بندے کی کوشش ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بچایا، حفاظت کی۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ہمیشہ اللہ کا نام اور اللہ کا کلمہ بلند رہتا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوتے ہیں، ایک اونٹنی پر روانہ ہوتے ہیں۔ جب آپ مکہ مکرمہ کی حدود سے نکلنے لگے، آپ نے بیت اللہ شریف کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور رو کر دعا کی، یا باری تعالیٰ یہ میرا شہر ہے، میری جائے پیدائش ہے، اسی شہر کی تو نے قسمیں کھائی ہیں قرآن میں، لا اقسم بہذا البلد، اور یہ میرا، یہ ادھر تیرا گھر ہے، اس گھر کو چھوڑنے اور اس شہر کو چھوڑنا مجھے برداشت نہیں ہے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو اتارا، اے میرے محبوب آپ صبر فرمائیں، اور ایک دن آئے گا اسی گھر کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں ہوں گی، پورے شہر کی سلطنت آپ کے پاس ہوگی۔ آپ چل دیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ چلتے چلتے جو سفر ہے وہ مدینہ پاک کا کم از کم 15 دن کا ہے، سواری پر بھی پیدل بھی جیسے کیسے بھی 15 دن لگے۔ مدینے والوں کو یہ خبر پہنچی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آ رہے ہیں، تو یہ سفر جب روانہ ہوتے ہیں، ایک عامر بن فہیرہ آدمی تھا، اس نے دیکھا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس نے گھوڑا دوڑایا اور انہیں پکڑنے کی کوشش کی، اللہ نے اس کے گھوڑے کو زمین میں دھنسا دیا۔ اب اس نے بالکل قریب آ چکا تھا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے بالکل قریب آ چکا تھا اور پکڑنے لگا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے گھوڑے کو زمین میں دھنسا دیا۔ اب اس نے آواز دی کہ مجھے آپ معاف فرما دیں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، لیکن آپ میرے سے سلام دعا تو کریں۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو وہ گھوڑا پھر چلنے لگا۔ پھر اس کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا کہ 100 اونٹ ہیں ایک طرف انعام کے لیے، چلو میں انہیں پکڑتا ہوں۔ لیکن جب پھر اس کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا، اللہ نے پھر اس گھوڑے کو زمین میں دھنسا دیا، اس کی ٹانگیں دھنس جاتی تھی، چل نہیں سکتا تھا۔ اب پھر اس نے توبہ کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو معاف کیا اور پھر اس کو اپنے قریب کیا اور فرمایا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ کلمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا اور فرمایا ایک دن آئے گا قیصر روم کے جو بہترین خزانے ہوں گے وہ خزانے آپ کے پاس ہوں گے۔ اب عامر بن فہیرہ کہتا ہے کہ میں دل میں وسوسہ لیے کہ پتہ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے خواباً مجھے کہہ دیا ہے یا حقیقتاً کہا ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قیصر روم فتح ہوتا ہے اور اس کے قیمتی خزانے جب صحابہ کرام کے ہاتھ لگے اور وہ نبی حضرت عمر فاروق کے پاس لے آ گئے، حضرت عمر فاروق نے بیت المال کا سامان جو ہے تقسیم کیا، جو بہترین خزانے قیمتی خزانے تھے عامر بن فہیرہ کو بلا کر دیے۔ عامر بن فہیرہ کہنے لگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے، یہ میں نے بات اپنے اندر رکھی ہوئی تھی، چھپا